اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ انسانی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اسے مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب میں تفریق کا ایک پہلو تو یہ ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، یعنی قوانین فطرت اور مستقل اقدار میں مغایرت پیدا کرنا۔ دوسرا گوشہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم کے ایک حصے پر عمل کرنا اور دوسرے سے اعراض برتنا، اس کا نتیجہ بھی ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے صدیوں سے یہی روش اختیار کر رکھی ہے اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال دونوں یکساں احکام خداوندی ہیں، لیکن ہم کتب علیکم الصیام پر تو اس شدت سے عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن کتب علیکم القتال کو اپنی زندگی سے یکسر خارج کر رکھا ہے، حالانکہ مومن کی ساری زندگی مجاہدانہ عسکریت کی زندگی تھی۔ روزوں پر زور اور عسکری تربیت سے اجتناب یہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے سے کفر کے مرادف نہیں تو اور کیا ہے؟ اس وقت میں صرف انہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں، تفصیل اس اجمال کی اپنی اپنی جگہ آپ کے سامنے بعد میں آتی رہے گی۔ قرآن کریم کو کتاب کہنے سے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرانا بھی مقصود تھا کہ یہ ایک کتاب ہے، اور جس طرح تم کسی کتاب کو پڑھتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اسی طرح اسے بھی پڑھو اور اس سے مستفید ہو۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کتاب دے دی جائے جس کی زبان سے آپ ناواقف ہوں تو آپ اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ اگر اس کی زبان مشکل ہو آپ اس کے 2-4 صفحے پڑھ کر الگ رکھ دیتے ہیں کہ اس کا معیار میری علمی سطح سے اونچا ہے۔ اگر اس کتاب کا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ اس کی زبان سیکھتے ہیں اور اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرتے ہیں جس سے وہ کتاب سمجھ میں آ جائے۔ آپ کبھی یہ نہیں کرتے کہ آپ کتاب پڑھتے جائیں، خواہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ آپ یہ نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک استثناء ہے، ایک ایکسپشن ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر لیا گیا کہ اس کی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جسے اس شدت اور کثرت سے پڑھا جاتا ہو، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جسے بے سمجھے پڑھا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور رکھنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ قرآن کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے، یہ ایک بڑی گہری سازش تھی جسے تقدیس کا لباس پہنا کر مزین بنا دیا گیا۔ یوں قرآن کتاب نہ رہا، معاف فرمائیے، جنتر منتر کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ کتاب اور جنتر منتر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے الفاظ سمجھ کر پڑھے جاتے ہیں اور جنتر منتر کے الفاظ بلا سمجھے دہرائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ کے تعویذ لکھے جانے لگے، اس کی آیات کے ورد ہونے لگے، اور اس کا نام رکھا گیا شعر قرآنی، اور ایسا کرنے والا کہلانے لگا عامل۔ سوچئے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک مسلمان قرآن کو کتاب نہیں سمجھتا وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ایک اور نقطہ کی وضاحت بھی ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ عربوں کے ہاں کتاب کا لفظ اس وقت بولتے تھے جب منتشر اجزاء کی شیرازہ بندی کر کے ان میں لوہے کا کڑا پرو دیا جاتا تھا یا سلائی کر دی جاتی تھی۔ تو قرآن کو الکتاب کہنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحیفہ مقدسہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتب اور مدون کتاب کی شکل میں موجود تھا، جس کی شیرازہ بندی بھی ہو چکی تھی۔ سورہ طور میں ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ 52/1-3 52/1-3 یعنی قرآن سطروں میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ پہلے اسے منتشر اوراق پر لکھا جاتا تھا اور بعد میں اس کی شیرازہ بندی کی جاتی تھی۔ عربوں کے ہاں ہرن کی کھال چھیل کر اسے پارچمنٹ کی شکل میں کرتاس بنا لیتے، اسے رق کہا جاتا تھا۔ جن تحریروں کو محفوظ رکھنا مقصود ہوتا انہیں اس پر قلم بند کر لیتے تھے۔ جہاں تک کاتبین وحی کا تعلق ہے، سورہ عبس میں ہے کہ قرآن کی کتابت بڑے باعزت اور قابل اعتماد کاتبوں نے کی تھی۔ 80/15-16 800/1560 اس سے ظاہر ہے کہ وہ روایات جن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع اور مدون نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی تدوین بعد میں منتشر ٹھیکریوں، ہڈیوں اور پتوں کی مدد سے حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی، وضعی ہیں جنہیں قرآن کی اہمیت اور خصوصیت کو نظروں سے گرانے کے لیے اختراع کیا گیا ہے۔ قرآن حضور کے زمانے میں، حضور کی زندگی میں اسی شکل میں مرتب مدون طور پر موجود تھا جس شکل میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس میں ایک لفظ بھر کی کمی بیشی کہیں نہیں ہوئی۔ اسی مرتب اور مدون کتاب کے متعلق کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب مکمل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ 6/116 6/116 اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ خدا نے اسے نازل کیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون 15/9 15/9 یعنی خدا نے اس کی تصریح فرما دی کہ قرآن کریم ایک مرتب کتاب کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ یہ ہر طرح سے مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی، اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس سے آپ علاوہ دیگر امور اس حقیقت کو بھی دیکھ لیں گے کہ قرآن کریم نے ختم نبوت کی حقیقت کو کس طرح واضح کر دیا ہے۔ جب ایک ایسا ضابطۂ حیات ہو جو تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے مرتب اور محفوظ شکل میں دے دیا گیا ہو اور اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی بھی نہ کر سکتا ہو، تو ایسی کتاب کی موجودگی میں کسی نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے؟ قرآن کی ابدیت، اکملیت، محفوظیت اور عالمگیریت خود ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کی نص صریح کی روح سے کوئی نبی یا رسول بغیر کتاب کے نہیں آیا، لہذا جب خدا کی طرف سے آخری کتاب دی جائے تو اس کا لانے والا خود بخود آخری رسول ہو جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول، اور اس کی کتاب آخری کتاب جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی زبان کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ یہ کتاب بلسان عربی مبین ہے 26/195 اس کتاب کی زبان عربی مبین ہے اور